وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا قاضي الحاجات، يا رب العالمين ورب الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ارحم أمة حبيبك واهد أمة حبيبك، يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب جميع المسلمين إلى دينك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا اللهم إننا ضعفاء فقوم في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمتك في العالم كله برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها ودقها وجلها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم اشف مرضانا واهد ضالتنا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ارحم موتانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. إليك رب فحببنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعذبنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا يا أرحم الراحمين. اے کریم رب، سارا کے یہ قسم تیرے اس میدان میں تیرے بندے جمع ہو گئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جھوٹ اور اے اللہ گناہوں سے جو اپنے جسم اور دل کو کالا کیا ہوا ہے، اے اللہ ان سیاہیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے دن رات تیرے احکام کو توڑا، تو نے زمین کو برقرار رکھا، سورج اور چاند کو تو نکالتا رہا، آسمانوں سے بارشیں آتی رہیں، ہمیں رزق پہنچاتا رہا۔ اے اللہ، ہم نے جو ناقدری کی معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو ناراض ہے تو ہمارا کچھ نہیں۔ اے اللہ، ناراضگی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ پورا سندھ امڑ آیا اور یہ سارے سانگر والے اس میدان میں جمع ہیں اور 3 دن سے دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، سب کے آنے کو قبول فرما، ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما۔ اے اللہ، آپ تو رحم الراحمین ہے، اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو علم اتارا ہے ہمارے سارے شعبوں میں وہ احکام زندہ فرما۔ اے اللہ، اپنی عظمت کا استحضار عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم سب تیری طرف آنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم موت سے پہلے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ظلموں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس محنت کو چھوڑا، اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما۔ آپ تو مومن ہیں، ایمان ہمیں عطا کیا، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آپ سلامتی دینے والے ہیں، آپ کا لقب سلام ہے، اسلام عطا فرمایا، سلامتی عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا یقین بٹھا دے۔ اے اللہ، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع عطا فرما اور آپ کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ جو برے حال ہماری بدعمالی کی وجہ سے آئے، آج ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، مل کر تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو ساری ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، مائیں بھی راضی ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، آئندہ کی زندگی اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہر در پر گئے، وہاں سے ٹھوکریں کھائیں، ہر ایک کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکایا، کوئی مطلب ہمارا برآ نہ ہوا۔ اے اللہ، آج تیرے سامنے سب جھکاتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔
اے اللہ حضور کی محنت سے نواز دے، اے اللہ جتنے بھی دوسرے بھائی ہمارے ساتھ بچ رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اے اللہ تیرے دین کے ذریعے ان پر اپنے جہش کے جہانے کھول دے، اے اللہ ہمیں تمام آنے والے مسائل سے بچا لے، اے اللہ ہمارا مانگنا بھی ہماری استعداد و صلاحیتوں کے مطابق ہے، آپ ہمارے حالات کو زیادہ جانتے ہیں، آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں ان کو زیادہ جانتے ہیں، کن چیزوں میں کون سی مصیبتیں ہیں آپ جانتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ارحم الراحمین ہونے کے واسطے سے ساری خیریں ہمیں عطا فرما، سارے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ان جوانوں کی تربیت فرما، ان کو اپنے نبی کی امت کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ بوڑھے ماں باپ کی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ تیرے نبی کی امت کی جو بچی ہیں ان کے شوہروں کو ان کا حق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما، اے اللہ آج ہر انسان باوجود اسباب کے ہوتے ہوئے ذہنی پریشان ہے، ذہنی پریشانیوں کو دور فرما، کلمے والا یقین ہمیں عطا فرما، خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف ان کے رخ کو پھیر دے، اذانوں کے وقت مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے، اے اللہ نمازوں کے ذریعے سے ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی، صحابہ کی دعائیں قبول کی، اپنے اولیاء کی دعائیں قبول کی، اے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما دے، اے اللہ یہ اولیاء آئے جنہوں نے دین کی محنت کی، اے اللہ ہمیں اس دین کی وجہ سے یہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے، دین کو پھیلایا، اس دین کو پھیلانے والا بنا دے، جو زندگی جس پر چلے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، اے اللہ وہ زندگی ہمیں بھی عطا فرما دے، ان کے تقوی میں سے ہمیں تقوی عطا فرما دے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ حالات میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ صحراؤں سے یہ آئے ہیں، اپنے کھیتوں سے آئے ہیں، جھونپڑیوں اور کچی بستیوں سے آئے ہیں، تیری ذات پر امید رکھ کر آئے ہیں، تیری ذات پر یقین کر کے آئے ہیں، یقین ہے تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور آپ خود خوب عطا کرتے ہیں، اے اللہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرما اور اے اللہ روحانی نعمتوں سے بھی نواز دے، دل کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ جسموں کو اپنے احکام سے مدین فرما دے، ہمارے بازاروں تجارتوں میں اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے احکام کو زندہ فرما دے، ہمارے آفسوں میں اے اللہ صحابہ کرام کی طرح عدل کو قائم فرما اور اے اللہ شفقت اور محبت کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے کھیتوں میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہر پورے آنے والے مجمع کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، جانے والی جماعتوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ اس محنت کی حفاظت فرما، محنت کرنے والوں کی تربیت فرما، اے اللہ مسلمان اور اسلام ساری دنیا والے اس کے دشمن ساری شیطانی طاغوتی طاقتیں اس کو ختم کرنے پر تلی ہوئی دجالی فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، ہر چیز کی پیشانی تیری قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اپنے کم امر کن سے فیصلے ہوں گے، اے اللہ ان کے شرور سے حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری علاقوں کی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں نوجوانوں کی حفاظت فرما، سب کی تو تربیت فرما، اے اللہ بوڑھے ماں باپ نوجوان اولادوں کو ان کی خدمت کرنے والا بنا، گھروں میں بوڑھی مائیں اور بیوہ عورتیں اور یہ یتیم بچے اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان کے آپس کے تعلقات کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ اپنے احکام کو زندہ فرما دے، اے اللہ اس جماعت کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ دینی مساجد ہمارے اتنی مساجد ہیں، قرآنی مقاصد دینی مدارس ہیں، تبلیغی مراکز دینی ادارے ہیں، اے اللہ سب کو تو قبول فرما، سب کی تو تربیت فرما، اے اللہ اس اجتماع کے لیے جس نے جو خدمت کی ہے اس کو قبول فرما، جو اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوا اس کو بھی حضور کی محنت کے لیے اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما، جن اداروں نے خدمت کی ہے اللہ ان کو قبول فرما، جنہوں نے جو حصہ ڈالا حتیٰ کہ رستہ بھی بتایا، جو دیکھ کر ان کو خوش ہوئے، اے اللہ سب کو آج اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع تجھ سے مانگ رہا ہے اور سب کے سب پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے ہیں اور سب کے سب سے
سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو کہتا ہے شارک سے زیادہ قریب ہوں، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ آج جو آخرت کی خیریں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما، دنیا کی جو چیزیں مانگی ہیں ان میں جو رحمتیں ہیں وہ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ محروم واپس نہ لوٹا، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، سب کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں جائیں وہ خیریں ہمارے گھروں میں نازل فرما دے۔ اے اللہ بہت دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، بڑی پریشانیوں میں وقت گزرا ہے، بڑی وبا اور آفات سے گزرے ہیں، آس پاس زلزلوں کی اور سونامیوں کی خبریں سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی کے بالکل برداشت کے قابل نہیں، ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، پہلے ہی ہم ستائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے جرموں کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلے جرموں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ توبہ پر پکا فرما اور توبہ کو قبول فرما، توبہ کرنے والے کو تو آپ پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے انباروں کو ختم فرما، اور اے اللہ دنیا گناہوں کی کٹڑیوں کو ہمارے پشتوں سے اتار دے۔ اے اللہ آپ تو اس زمین سے طرح طرح کے پھول نکالتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں اور پھل غلے نکالتے ہیں، مردوں سے زندوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو ایمان سے زندہ فرما، اپنی محبت اور نبی کے سچے عشق سے زندہ فرما، ہماری زندگیوں کو اپنے احکام سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمیں اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ دین کی محنت پر ہم سب کو کھڑا فرما دے۔ اے اللہ جو آج جو بھی حاجت لے کر آیا ہے وہ جائز تیری رضا والی ہے، پورا فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے حالات کو زیادہ جانتے ہیں، خزانے خیر کے بھرے ہوئے ہیں، آپ جیسے ہمیں انسان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی، بغیر مانگے عطا کی۔ اے اللہ آج ہم ساری خیریں مانگ رہے ہیں، ساری خیریں جہاں ہمیں عطا فرما، رحمتوں کو نازل فرما، آپس میں محبت عطا فرما دے۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، ہم کو پھر سے ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے۔ اے اللہ دین کے ذریعے اپنے سامنے جھکنے کے ذریعے ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ حاجات پورے کرنے والے آپ کی ذات ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس محنت کو ہو رہی ہے قبول فرما، محنت کرنے والوں کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن علاقوں سے یہ لوگ آئے ان علاقے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی رضا والا رستہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ اے اللہ ہم تو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تو کسی انسان کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے غضب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تو رضا اور رحمت کے متمنی ہیں، اپنی رضا اور رحمتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور کے سامنے پیش ہوں تو ایسی زندگی لے کر جائیں کہ حضور خوش ہوں اور بلا کر ہمارا استقبال کریں، حوض کوثر سے ہمیں پانی پلائیں، ہمیں سینے سے لگا کر کہ جب امت بگڑ رہی تھی، انسانی ساری دنیا ان پر ظلم کر رہی تھی، تم میرے پیغام کو لے کر چلے، میری امت کے دلوں میں میرے دین کی عظمت بٹھائی، ان کو میرے رستے میں نکالا۔ آج تمہاری قربانیوں کا بدلہ اللہ سے دلواؤں گا۔ اے اللہ ہمیں اس خوش قسمت انسانوں میں سے بنا لے۔ حوض کوثر سے حضور کے دست مبارک سے ہمیں پانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو حساب کتاب انسانوں کو نہیں دے سکتے، اے اللہ حساب کی سختی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنی رحمت ہی سے ہمیں بخش دے۔ اے اللہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے جس کی آخرت ٹھیک ہو گئی دنیا بھی ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ پہلے ہماری آخرت بنا اور دنیا کو بھی ہماری بہتر بنا۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جوانوں کی توبہ کی لاج رکھ لے، اپنے نبی کی امت میں ہونے کی اے اللہ لاج آپ رکھ لیں۔ آج پورے مجمع کو نواز دے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اے اللہ یہ تیرے ہمدرد بندے جو پھر رہے ان کے پھرنے کو قبول فرما، ان کے لیے راہوں کو ہموار فرما، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو بھی ہدایت فرما۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو روئے زمین کو پاک فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اس دین کی محنت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، یہ تمنا کی نہ کہہ سکے، یا اللہ تمنا بھی نہ آئے، یہ ہاتھ ان سب کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، سب کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما۔
سب کو اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ سب سے جو ہے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری ساری مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے، اے اللہ امت کو اس محنت کو کھڑا فرما، اے اللہ 5 ارب انسانیت جن تک ہم نے پیغام نہ پہنچایا، ہم ان کے حق میں ظالم ہیں، ہمارے اس ظلم کو معاف فرما، اے اللہ ان علاقوں میں بھی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ان کو بھی اپنا تعلق عطا فرما دے، ان کے سینوں کو بھی ایمان کے نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی آخرت بھی بہتر بنا، دنیا میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی ہم میں سے اور امت کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ زندگی کے ہر طبقے کے لوگ اور ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو استقامت عطا فرما دے، سب کو رضا والی اپنی زندگی عطا فرما دے، اور سب کی دعائیں پوری انسانیت کے حق میں قبول فرما دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، جو رہ گیا وہ اپنے فضل سے عطا فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔